السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، اور یہ آیت تھوڑی سی نیچے کر دیجیے گا، اور تھوڑا سا نیچے کرنے اس لیے کہ مجھے پچھلی آیت میں سے بھی تھوڑا سا حصہ لینا ہے، بس جی اتنے۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، اور سورہ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 48 کل تھوڑی سی رہ گئی تھی، اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ الشیطان من الشیطان الرجیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ سلیم چشتی صاحب کو بڑے پیار سے پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ یہ جو جتنی بھی آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے تو ان کی تسلی کے لیے یہ سورہ طٰہٰ آئی، اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مطلب آ رہا ہے، ان کو بھی اور اس وقت کے جو کافر تھے ان کو بھی، اور صحابہ اکرام ان کے لیے بھی مطلب ایک تسلی والی بات ہے کہ یہ چیزیں مشکلات جو ہیں وہ آتی ہیں۔ اور ہمارے لیے دوسری چیز جو تھی وہ ہمارے لیے بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیسے دی، اور اللہ نے جو دعوت دینے کا طریقہ بتایا ہے وہ تو ہم نے چونکہ قرآن مجید کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ ہم نے قرآن مجید کو صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے پہ نمبر کم ملیں گے اور عمل کرنے پہ جنت ہے، عمل کرنے پر صحیح طریقے سے جنت ہے، نہ عمل کرنے پر جہنم بھی ہے، وہاں نمبر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ تو لہذا دعوت کا کام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کرنا ہے۔ اللہ سکھا رہا ہے یہاں کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے جو آخری جو چیز دی تھی پچھلی آیت میں 47 کے اندر، وہ ایک بشارت دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دائی جب بھی جاتا ہے تو وہ اس بندے کے لیے خوشخبری دے کے آتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ پہلے اللہ نے بھی فرمایا کہ انا ارسلناک بشیرا ونذیرا، لمبی آیت ہے۔ کیا ترجمہ ہے انا ارسلناک بشیرا ونذیرا؟ بے شک ہم نے تجھے بے شک ہم نے تجھے خوشخبری بے دینے شک والا ہم نے بنا تجھے دیا۔ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ رسولوں کے بارے میں بھی آیا کہ مبشرین و منذرین، کہ وہ خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں اور ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جی بالکل۔ جی سر۔ تو اب یہ اس میں سے بھائیوں اپنا سبق سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہا ہے ان کو کہ جو انہوں نے جا کے وہاں بات کہی، آخر پہ جب ختم ہوا تو وہاں ایک بشارت دی، اختیار فرعون پر چھوڑ دیا۔ اور یہ جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا کہ تم یہاں آؤ اور جانا فرعون کے پاس اور اس سے کہنا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہاں ہی انہوں نے جو نلیفائی کر دیا یا جس کو ختم کر دیا، وہ اس کی ربوبیت کو ختم کر کے اس کو رب کے ہونے کی دعوت دی، اور پھر حقوق العباد مانگے کہ فارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج، ان کے حقوق ہیں، ان کو زندہ رہنے کا حق ہے، یہ آزاد ہی اس دنیا کے اندر ہوں، ان کو غلام مت بنا۔ ایسا ہی ہے جی۔ جی سر۔ اور پھر انسانی حقوق ہیں جس کو ہمیں ہیومن چارٹر آف ہیومن رائٹس بڑا
شور مچاتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیسری چیز یہ کہ ولا تعذبہم، تو ان کو سزا مت دے، عذاب مت دے. تو تعذب چھوٹی تکلیف سے لے کر بہت بڑی تکلیف جو دنیا کے اندر ہو سکتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لفظ سے کہا، وہ اس کے اندر کہا. اور پھر جو کنکلوڈ کیا یہاں، انہوں نے کہا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں. جئتا اور بی پڑھا تھا نا یہ کل. جی 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 اور آخر میں یہ ساری دعوت دے کے اس کے اوپر چھوڑ دیا کہ چاہے تو تم مسلمان ہو، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوشخبری سے شروع کیا تھا کہ والسلام علی من اتبع الہدی. جی اپنا داود بھائی اس کا ترجمہ کریں گے کہ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ والسلام علی من اتبع الہدی. اور سلامتی ہے ہر اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے. بالکل جی، یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے الہدا آئی ہے، خاص ہدایت، جو بھی اس کے اوپر اس کی پیروی کرے گا، اس کے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب دوسرا پہلو آ جاتا ہے کہ یہ تو ہو گئی بشارت. اب آ جاتی ہے ڈرانا، نذیر. تو وہ بتایا تھا کل، اس کو پڑھا تھا ہم نے، تو ہم اس کو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں کہ انا کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک ہم دونوں. بے شک ہم. تو میں نے کہا تھا کہ یہ الگ جملہ بنتا ہے، اس لیے کہ قد اوحیا الینا کے ساتھ ملائیں گے تو جملہ نہیں بنے گا. بے شک ہم، کہ بھئی ہماری کیا، ہم تو دونوں آئے ہیں تمہارے پاس. بے شک ہم، اور ہماری اہمیت کیا ہے؟ قد اوحیا الینا، ترجمہ کریں. بے شک ہماری یقیناً ہماری طرف بے شک ہم، جی بے شک ہم دونوں کی طرف وحی کی گئی ہے. اور وہ وحی کیا ہے؟ ان العذاب، ترجمہ کریں جی. کہ بے شک عذاب ہے. بے شک عذاب ہے. اور جیسے علی من اتبع تھا، یہاں آیا علی من کذب، ہر اس شخص پر جس نے اس ہدایت کو جھٹلایا. جس نے جھٹلایا، تو کس کو جھٹلایا؟ ہدایت کو جھٹلایا. ہدایت کو. اور وتولا، اور منہ پھیرا. موڑا. ہاں جی، جھٹلایا بھی. جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کا سب جھوٹ ہے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں، یہ کامیابی کا راہ نہیں ہے، یہ ہے جھٹلانا. اور وتولا، پھر یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا، منہ پھیر لیا اس سے. تو یہ جناب آیت تھی جو ابھی ساتھی کر رہے تھے. اب سلیم چشتی صاحب آپ ہی کر رہے تھے، تو آپ اس کا ترجمہ کریں اسی طریقے سے. نہیں، دور ہیں، اب ان تک آواز دیر سے پہنچی ہے. جی ڈاکٹر غفار صاحب. انا بے شک ہم، قد اوحیا الینا ہم دونوں، یقیناً ہم دونوں کی طرف وحی کی گئی ہے، ان العذاب بے شک عذاب ہے، الا ہر اس شخص پر، من کذب جس نے جھٹلایا، وتولا اور منہ پھیرا. جی ٹھیک ہو گیا. دونوں ترجمے جی ٹھیک ہیں. الا من، اس پر جس نے. اور اگر میں نے کہا کہ الا من، ہر اس شخص پر جس نے، تو یہ دونوں ترجمے ہیں جی اس کے. اچھا جی، اب بشارت بھی آ گئی اور انذار بھی آ گیا. آگے پڑھیں جی. آج کا سبق ہمارا اصل میں 49 سے شروع ہو رہا ہے، پچھلی آیت 48 بھی اس کے اندر شامل ہو گئی. اب یہ سارے کے سارے جملے پتہ یہ چل رہا ہے کہ فرعون سامنے ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ اس کو دعوت دے رہے ہیں. ایسے ہی لگ رہا ہے نا؟ جی 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 اب سر. یہ جو مکالمہ ہے
یہ دیکھنا ہے کہ ایک دائی جب جس کو دعوت دینی ہے اس کے پاس جاتا ہے تو وہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ تو اپنی عظمت، شان و شوکت یا جو اس کی عزت ہے اس کو برقرار رکھے گا اور اپنی جگہ پر وہ نہیں ہٹے گا، اور اگر اس کے اندر کوئی رمق باقی ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، اگر نہیں ہٹے گا تو وہ اس دعوت کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرے گا، مطلب یہ ہے کہ اپنی بات کوئی اور درمیان میں سے کر دے گا، تو یہاں وہی چیز آئے گی۔ اب اس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں یا حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ سپوکس مین حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ ہیں، اب وہ اس سے ڈیل کیسے کرتے ہیں، یہ ہے ہمارے لیے ایک دائی کے لیے طریقہ، یعنی کہ طریقہ دعوت۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، جب دعوت دی تھی نا پہلے، تو پہلی آیات میں کہا تھا کہ تیرا رب، یعنی کہ انہوں نے فوری طور پر اس کو رب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جی، اور رب کا تعارف بھی کروایا وہاں۔ اب یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا تو اس نے پوچھا قال فرعون نے کہا فمن ربکا، دونوں کا رب فمن کون؟ ربکما ہے جی، تم دونوں کا رب تو کون؟ تم دونوں کا رب کون ہے؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس میں جو ہمارے ساتھی ہیں میم کے بعد نون آ رہا ہے اور را آ رہا ہے، تو یہاں من ربو کا نہیں پڑھنا، میرے بھی منہ سے شاید نکل گیا ہے۔ جو تجوید کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ لام رب اور را یہ دو لفظ آ جائیں اور ان سے پہلے تنوین آ جائے یا نون کے اوپر جزم ہو۔ سرور بھائی آپ، سرشار بھائی آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی جی داؤد بھائی بھی ہیں جی سر جی، انشاءاللہ۔ تو فمر ربکما اس کو ایسے پڑھنا ہے من ربکما جی یا موسیٰ۔ تو داؤد بھائی ترجمہ کریں گے پہلے، پھر اپنے پروفیسر صاحب سے کروائیں گے جی۔ جی قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب یہاں سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ پتہ تو یہ چل رہا ہے یا تو وہ دہریہ ہے، دہریہ کون ہوتا ہے؟ خدا خدا جو کو نہیں خدا کو مانتا۔ مانتا نہیں، یا پھر یہ ہے کہ اپنی عظمت، اپنی شان و شوکت، اس کو سب لوگ وہاں کھڑے ہیں اور درباری تو کم از کم ہوں گے، تو وہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی تمہارا رب کون ہے، اب اس رب کے بارے میں وہ ڈسکشن کرے گا۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وہ بولتے ہیں قولا، ترجمہ کریں جی قولا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ ربنا الذی، ہمارا رب ہمارا وہ رب ذات ہے رب وہ ہے اللہ کا جس نے مطلب وہ شخص، اور اگر وہ اللہ شخص کے وہ لیے ذات آئے تو وہ وہ ذات ذات ہے۔ ذات اب کیا کیا ہے؟ اب جملہ سرا لمبا ہے اور خلق لفظ آ رہا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ اعطا کل شیء خلقہ، یہ جملہ ہے۔ اعطا کا مطلب کیا ہوگا؟ ماضی کا سیگا، دینا جس نے دیا، جس نے عطا کیا۔ دیا۔ میرا عطا کی رب دیا، وہ ہے جس نے عطا کی، ٹھیک ہے، عطا کی کل شیء، ہر چیز ہر ہر چیز چیز کو۔ اب یہ ہر چیز کے اندر کیا کیا چیز آ سکتی ہے؟ ذرا گنائیں چشتی صاحب، آپ گنائیں گے؟ یہ زمین آسمان پہاڑ جو کچھ بھی ہے اس کے اندر، بالکل ٹھیک ہے جی، کھیتیاں، کہ کھانے جو پینے کا بولنے والی سامان، ہیں، نہ بولنے والی ہیں، جن کو ہم جاندار سمجھتے ہیں، جن کو ہم غیر جاندار سمجھتے ہیں، کائنات کے اندر ہر ایک چیز کو اس نے عطا کی۔ اب لفظ آ رہا ہے خلقہ، یہ سوچنے والا ہے۔ اس کے اندر ہے مادہ خو لام قوف، خلق، اس کے دو معنی ہیں۔
خلق کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، تخلیق سے نکلا ہے نا، پیدائش جی۔ اور یہاں خلقہ کا دوسرا معنی یہ ہے شکل و صورت، دوسرا معنی کیا ہے؟ شکل و صورت۔ ہاں، تو ہم اس کا ترجمہ دونوں کو ملا کے کریں گے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا الذی، ہم دونوں کا رب وہ ذات ہے، اعطا کل شیء خلقہ، جس نے ہر ایک چیز کو اس کی، میں اب جملہ 2 بول رہا ہوں، پیدائشی شکل و صورت دی۔ کیا میں نے کہا؟ شکل و صورت، پیدائشی شکل و صورت۔ جب بھی پیدا کیا ہے کسی پہاڑ کو یا کسی بچے کو یا کسی درخت کو، تو اس کی ایک شکل و صورت بنائی ہے، ایسا ہی ہے جی۔ تو وہ خلقہ دونوں ترجمے آ جائیں گے، ورنہ اس کا ترجمہ جو لکھا ہوا پڑھیں گے وہ صرف شکل و صورت پڑھیں گے آپ، ایک ہی ترجمہ۔ تو ہم اگر کہتے ہیں تو دونوں ترجمے کر لیتے ہیں۔ ہم نے اس کو پیدائشی شکل و صورت دی، کیا کریں گے؟ جس نے ہر چیز کو پیدائشی شکل و صورت دی، پیدائشی شکل و صورت دی۔ اب جناب وہ اس شکل و صورت سے یا جو اس کا کام ہے وہ ہٹ نہیں رہا، کیوں؟ اس لیے ثم ہدا، پھر ہم نے اس کی رہنمائی کی، پھر ہم نے اسے راہ دکھائی، پھر ہم نے اسے ہدایت دی۔ جی پروفیسر، یہ ہم نے نہیں آئے گا نا، پھر اس نے اسے ہدایت دی۔ ہاں جی، ثم ہدا، پھر اس نے، جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس نے ہدایت دی، جی بالکل ٹھیک ہے۔ خلقہ میں بھی ہم کا لفظ استعمال ہو گیا ہے۔ اچھا، ہم ہو گیا ہے تو ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ساتھی جو سن رہے ہیں وہ اس کو دوبارہ سنیں گے۔ قال کا ترجمہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا الذی، ہمارا رب ہمارا رب وہ ذات ہے، اعطا، جس نے عطا کی کل شیء، ہر چیز کو خلقہ، پیدائشی شکل و صورت، اس کی پیدائشی شکل و صورت۔ اب اس کے اندر وہ نہیں، آتا کے اندر وہ ہے جس نے، ثم ہدا، پھر اس اللہ نے، جی پھر اس اللہ نے، پھر اس نے ہدایت دی اور رہنمائی کی کہ تم نے کیسے ہدایت کے اندر کرنا ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ زمین و کائنات کے اندر، ابھی انہوں نے کائنات کے اندر چشتی بھائی نے ہمیں بتایا کہ وہ پہاڑ بھی ہیں، زمین اور آسمان بھی ہیں، اب اس کے اندر سولر سسٹم بھی، سولر سسٹم کہہ رہا ہوں، وہ سسٹم ہے، بہرحال کتنے ہیں، ہاں جی، تو جتنے بھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ آیت جو کل بھی ہم نے پڑھی تھی، پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ترجمہ اس کا یہ ہے، نہیں ہے کوئی چیز بھی اس کائنات میں مگر وہ اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں وہ زبان نہیں آتی، تم اس کی زبان کو سمجھتے نہیں ہو۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات بتاؤں۔ اب ایک وقت وہ آنا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، میں ذرا ڈی ٹریک نہیں ہو رہا ہوں، اس لیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اس وقت ایک دابہ، جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا،
مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا جو بہت زیادہ دشمن ہے وہ کون ہے؟ شیطان، اور اس کے بعد دنیا والوں میں سے امریکہ، نفس، یہودی. اچھا جی، یہودی جو ہیں، یہودی اس بات پہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا ہے یہ کہ جانور جو ہیں ان کے لیے ان کی جو آواز ہے چمگادڑ کے اوپر انہوں نے کیا. میرے پاس میں نے ایک پوری اس کے اوپر ڈاکومنٹری دیکھی ہے. چمگادڑ کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس چمگادڑ کس طریقے سے چلتا ہے اس کو اسٹڈی کیا کہ کس طریقے سے اس کی ویو جو ہے وہ جاتی ہیں، اور وہ ویو کو چھوٹا جو طاقتور ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرا شکار کتنا دور ہے. اب ان چیزوں کو انہوں نے رنگ کے اندر اپنا کیا ہے چینج. اور میں بہت مختصراً بتا رہا ہوں وہ ڈاکومنٹری. اور وہ جو جاندار ہے چمگادڑ، وہ اس کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے انفرا ریڈ ریز اس کے پاس ہیں، اور وہ اس کو پہچان جاتا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، درمیانی ہے. اب کیا کر رہے ہیں وہ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہی چیز اگر ہم نے چمگادڑ کے ساتھ بات چیت کرنی ہو تو ہم اسی قسم کی آواز پروڈیوس کریں اور چمگادڑ سے بات کریں. اور انہوں نے کی، یہ یہاں تک آ چکا ہے، اور چمگادڑ نے اس کا جواب دیا جی. اور چمگادڑ ایک دوسرے کو اپنی آواز کے ذریعے بلاتے ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ ڈاکومنٹری ہے، اگر ضرورت ہوئی تو میں کسی آپ کے پرسنل نمبر پر بھیجنے کی کوشش کروں گا. تو اب یہ ایک سٹیپ ہے کہ ممکن ہے وہ جو ہدایت دی ہوئی ہے، جس طریقے سے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، اس تسبیح کو بھی انسان سمجھنے کی کوشش کرے. ابھی تو نہیں سمجھتے، تو ممکن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور وہ دیکھے کہ بھی کس طریقے سے وہ بولتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ جملہ معترضہ درمیان میں آ گیا. کیوں جی؟ جی سر. جی سر، صحیح. ہم نے اس سے سبق کیا لینا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ کو جو ہدایت دی ہے، وہ پہاڑ وہی کام کرتا ہے، وہ کسی اور کے اندر مخل نہیں ہوتا. کی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. جتنے بھی سیارے ہیں اگر وہ اپنے آربٹ پر نہ چلیں، نظام شمسی کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے آربٹ پر نہ چلیں، تو بتائیے وہ ہدایت پر ہیں یا وہ بے ہدایتیں ہیں؟ وہ پھر بے بے ہدایت ہو ہدایت. جائیں. بے ہدایتیں. لیکن انہوں نے کبھی کفر کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر ہی چل رہے ہیں؟ ہدایت پر چل رہے اللہ کی ہدایت پہ چل رہے ہدایت پر چل رہے ہیں. جب وہ اس ہدایت پر نہیں چلیں گے قیامت آ جائے گی. ہیں. جی. لیکن بے انسان شک. ایک ایسی چیز ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب اس کرہ ارض پر ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا. یہ حدیث مبارکہ کا میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. مطلب کیا ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب ہدایت پر چلنے والے لوگ کیا ہو ختم ہو جائیں گے؟ جائیں گے. ختم ہو ختم ہو جائیں گے. جائیں گے. ختم ہو جائیں. بالکل جی. پہلے لوگ ہدایت پر آئیں گے، اسلام پھیلے گا، پھر اس کے بعد کفر پھیلے گا، اور کفر اتنا پھیل جائے گا کہ اللہ کا وہ کلمہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، پھر وہ ختم ہو جائے گی. تو چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ برائی یا ہدایت کے علاوہ جو گمراہی ہے وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل. مطلب پہلے تو اس کو لے کے جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہا، اور اگر وہ جماعت بن جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ہی ختم کر دے گا. آگے چلیں جی. یہاں تک جی ڈاکٹر پروفیسر صاحب، انا سے شروع کرنا ہے، انا قد اوحیا سے، اور ثم ہدا تک کرنا ہے جی. انا قد اوحیا الینا، تحقیق ہماری ہی طرف وحی کی گئی ہے، ان العذاب، بے شک عذاب، علی من، ہر اس چیز پر ہے، ہر اس شخص پر ہے، کذب و تولا، کہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. قالا، تو اس نے یعنی فرعون نے کہا، فمن ربکما، کون ہے تمہارا رب یا موسیٰ. قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا، ہمارا رب، الذی، وہ ذات ہے، اعطا کل شیء، کہ
ہر چیز کو عطا کیا ہے، خلقہ، اس کی پیدائشی شکل و صورت، ثم ہدا، پھر اس نے ہدایت دی، پھر اس نے ہدایت دی، اس کی رہنمائی فرمائی۔ اب یہاں تک تو پتہ چلا کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں، کس کا تعارف کروا رہے ہیں؟ رب اللہ رب کا، رب کا۔ اور رب۔ وہ فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ میں ہوں رب، وہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، ایسے ہی ہے نا؟ جی سورہ نازعات میں آئیں گے تو وہاں وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اور بھی جگہوں پر ہوگا۔ تو اب وہ درمیان اس چیز کو کیا کر رہا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہ رہا ہے، تو لہذا ایک وہ سوال کرتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سمجھنے کے لیے زیادہ ضروری ہیں۔ ممکن ہے میری تشریح سے آپ کہہ رہے ہو کہ لمبا ہمارا سفر ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ بھی اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ کیا ہے۔ قولا فما بال القرون الاولی، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ قرون الاولی کی بات کر رہا ہے، پہلے زمانوں کے لوگ۔ قرون ہم پڑھا تھا، قرون قرن کو کہتے ہیں، زمانہ قرون بستیوں کو بھی کہتے ہیں، اور قرون پہلے زمانے کے لوگ۔ بال کہتے ہیں حال کو، بالو، فما بالو۔ جی عربی کے اندر حال ہماری زبان کے ساتھ رائمنگ اس کی میٹک ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے تو قولا کا ترجمہ کریں۔ فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، پہلے زمانے کے لوگوں کا حال کیا ہوا یا کیا ہے؟ ترجمہ کریں ذرا۔ پہلے زمانے کے لوگوں کا حال کیا ہوا؟ جی فرعون نے پوچھا فما بالو، کیا حال ہوا، القرون، پہلے زمانوں کے بلکہ زمانے کے لوگ، اولا پہلے زمانے کے لوگوں کا حال کیا ہوا، کہ وہ عاد، سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم ساری، وہ بتاؤ ان کا حال کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ جی نہیں مانا، تو بتاؤ ان کا حال کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ وہ تو مجھ سے پوچھ رہے ہو، رب کا تعارف کروا رہے ہو، تو دوسرے لفظوں میں تو تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے حساب لینا ہے، تو اپنی طغیانی سے، سرکشی سے بچ جا۔ مجھے بتاؤ کہ ان کا حال کیا ہوا ہے؟ اب وہ ڈی ٹریک کر رہا ہے، دائی جو ہے وہ جا کے دعوت دے رہا ہے اللہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اگلا بندہ کہے گا کہ بتاؤ بجلی کے بلوں کا کیا حال ہے؟ کیوں جی؟ کیوں جی؟ ہو سکتا ہے نہیں؟ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈی ٹریک کرے گا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ قولا علمها عند ربی فی کتاب۔ اس آیت کو بڑا اچھے طریقے سے ہم نے سمجھنا ہے۔ قولا کا ترجمہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بڑی خوبصورت بات کہی۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی وہ کہاں ہیں، جا کے مدین میں دیکھو اور وہ اونٹنی کو دیکھو اور عاد و سمود ان کو دیکھو۔ انہوں نے ایک ہی کہا کہ اصل مقصد جو ہے وہ قیامت کے وقت ان لوگوں کا جتنا بھی حال ہے وہ ایک کتاب کے اندر، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ تو قولا کا ترجمہ کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا علم ہا کا مطلب کہ ہا کی ضمیر کس طرف جائے گی؟ قرون کی طرف، قرون اولا کی طرف۔ لہذا اس کا ترجمہ واحد میں ہوگا یا جمع میں؟ جمع میں۔ تو علم ہا کا ترجمہ کریں ان کا علم، ان کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں۔ اللہ نے ہر بندے کے ساتھ، اللہ کے بھی ماشاءاللہ فرشتے کتنے ہوں گے کہ ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے تو کہا نا، کرامن کاتبین، کیوں جی؟ جی اور انہیں رجسٹر بھی لیے ہوئے ہیں۔ اب وہ کیا حالت ہے ان کی کہ کیا یہ
کائنات ہی رجسٹر ہے ان کا، اور کائنات ہی اس دن یہ لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں ہمارے آگے جو بھی ہے وہ ایک لکھ رہے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتا ہے سارا کچھ، لیکن وہ گواہی کے طور پر پیش کرنا چاہے گا کہ یہ ہے تمہارے سامنے۔ ممکن ہے اس دن وہ کافر، وہ انکار کرنے والے اللہ کی بات کو نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ نے، میں اب لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ فلم چلا دینی ہے پوری کی پوری۔ لو بھائی یہ دیکھو فلاں وقت میں تم کیا کر رہے تھے، فلاں وقت میں کیا کر رہے تھے، وہ کتاب اپنا سب کچھ دکھا دے گی۔ ایسا ہی ہے جی؟ جی یہ وہ ہے کتاب جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، ما لہذا الکتاب، یہ ترجمہ کرے جی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ کیسی کتاب یہ ہے؟ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، جی اس کے اندر ہر ایک چھوٹی اور نہیں بڑی چھوڑتی چیز کوئی چھوٹی چیز جی یا بڑی چیز، الا احصاها، مگر اس نے حساب مگر اس شمار نے کر رکھا ہے۔ انہیں شمار کر رکھا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے بھائی۔ اب جناب اگلا جو جملہ ہے اس کو خاص طور پر بڑی احتیاط سے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آ رہا ہے لا یدل، نہیں گمراہ، یدل، اور وہ نہیں ہاں گمراہ جی، کرتا۔ وہ اب گمراہ نہیں نہ نہیں وہ یدل گمراہ ہوتا ہے، گمراہ کرنا نہیں نہ ہے، وہ لا گمراہ یدل۔ ہوتا نہ ہوتا ہے۔ اب یہ نہ اللہ کے میرا بارے میں گمراہ ہوتا ہے کہ لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ اصل میں طنز ہے کس پر؟ یہ اس کو خوب سمجھنا ہے، فرعون پر، کہ تم گمراہ ہو اور تم اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہو کہ میں رب ہوں۔ تو رب جو ہے، میرا رب جو ہے وہ تو بھٹکتا نہیں، میرا رب وہ نہیں بھٹکتا۔ اب جناب بھٹکنے میں کے اندر آپ کے ذہن کے اندر کوئی تصور آیا ہے کہ بھئی لا یدل ربی، ورنہ یہ کہتے ہوئے ایک دم ڈر لگتا ہے کہ میرا رب گمراہ نہیں ہوتا، ڈر لگتا ہے نا جی کہ بھئی اللہ کو کہہ رہے ہیں میرا رب گمراہ نہیں ہوتا، کہ وہ جائے جہنم میں، خواہ وہ مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے، لہذا ہم اس کو بے شک اپنے احترام کے ساتھ کریں گے، لیکن اصل اشارہ یہ ہے کہ رب کبھی بھی راستے سے گمراہ نہیں ہوتا، وہ سیدھے راستے پر اپنی پلاننگ کے مطابق چلتا جاتا ہے۔ اور تو کیا کر رہا ہے؟ تو گمراہ، تو گمراہ ہے جی۔ تو ولا یدل ربی ترجمہ کریں، نہ میرا رب میرا نہیں رب بھٹکتا۔ بھٹکتا ہے، بھٹکتا نہ ہے، وہ لفظ بھٹکتا استعمال ہے، کر لیں گے، ولا ینسا، اور نہ وہ نہ وہ بھولتا ہے۔ نہ یہ وہ تو اس بھولتا کی، ہاں جی، یہ اس کے خصائص نہیں ہیں۔ یہ گمراہ ہونا اور بھول جانا یہ کس کے خصائص ہیں؟ انسان کے انسانوں کے انسان کے۔ ہم لوگوں اور کے تو بیٹھا ہوا ہے تخت پر اور لوگوں کو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی۔ بتائیے یہ کتنی بڑی چوٹ ہے، اور مجادلہ کرنے کا یا دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا انداز آپ کو کیسا لگا؟ زبردست، زبردست، ماشاء بہت زبردست بڑی لگا جی، بالکل۔ تو ترجمہ کریں جناب، ترجمہ کون کرے گا ابھی جلدی؟ قال فما بال القرون جی سر۔ الاولی، قال علمها، اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا نہیں اس علم سے پہلے ایک عند آیت تھی نا، ربی، قال فما بال القرون الاولی، قال فما بال القرون الاولی، اس فرعون نے کہا تو پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ قال علمها عند ربی، اس موسیٰ علیہ فی السلام نے کتاب، کہا ان کا علم میرے رب کے پاس، فی کتاب، ایک کتاب میں ہے، لا یذل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ وہ بھٹکتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ نہ وہ بھٹکتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ اب وہ چیز جو پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے کہ اگر یہ کام جو میں آگے بتا رہا ہوں اور ہارون میرے پاس ہیں، درباری بھی کھڑے ہوئے ہیں، میں دعوت دے رہا ہوں، تو وہ پھر کون و مکان جو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں اس کی طرف ہر آدمی جاتا ہے۔
ہم نے بھی جانا ہے. کیوں جی؟ جی جب جانا ہے نا لوگوں کو کہ بھئی بھائیو شرک سے باز آ جاؤ، اللہ کی تعارف کروانا ہے، اللہ نے اپنا تعارف وہی بتایا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. پہلے پارے میں پڑھا تھا نا. جی سر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی تخلیق کے بارے میں سوچو. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف. وہی تعارف یہاں آ رہا ہے. یہ انسا کے بعد زا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے الذی جعل لکم الارض مہدا. مہدا ہوتا ہے بچھونا. جی تو الذی کا ترجمہ کریں ذرا، اس کو ختم کر لیتے ہیں جلدی جلدی. وہ ذات جس نے جو ذات جس نے بنایا لکم الارض تمہارے لیے تمہارے زمین لیے زمین کو بچھونا. مہدا بچھونا. بچھونا بچھونا ایک ہوگی چیز. اور پھر کیا کیا زمین کے اندر؟ وسالکا. جی سالکا اور مسلک جس پر آدمی چلتا ہے وہ سارا. راستے. وسالکا لکم فیہا سبلا، یہ دوسری چیز. اور وسالکا اور تمہارے لیے چلائے لکم تمہارے تمہارے لیے فیہا اس میں اس میں کس میں اس میں اس کس میں اس زمین میں. ہاں عرض زمین آپ میں کو پتا ہے کہ مؤنث ہے. جی زمین میں کیا بنائے کیا چلائے. سبلا سبیل کی جمع ہے. سبیل راستے کو کہتے راستے ہیں. کئی راستے بنائے ہیں جی زمین میں. دوسری چیز آگے جناب. وَأَنزَلَ ترجمہ کریں. اور اللہ نے اتارا نازل کیا. اور اس نے نازل کیا. اور اس نے اس کے اندر چھپا ہوا ہے. من السماء آسمان سے ما پانی کیا. اب پانی کے ذریعے کیا گیا. فأخ اب یہ سارے کا سارا اللہ غائب کے سیغے میں بتا رہا ہے. اب فوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص دعوت کے اندر آ جاتا ہے. یہاں جملہ فأخرجنا به، ہم نے اس پانی کے ذریعے نکالے. جلدی جلدی میں وہ کریں. ہم نے اس پانی کے ذریعے نکالے. ازواجن زوج کی جمع ہے. ازواج جوڑے. من النبات نباتات میں سے شتا مختلف کہتوں کو ہوگا. اور ہم نے اس پانی کے ذریعے مختلف نباتات کے کئی جوڑے نکالے. کریں ذرا ترجمہ کریں. اور ہم نے اس پانی کے ذریعے اس سے مختلف نباتات کے کئی جوڑے نکالے. کئی جوڑے نکالے. جی کیسر بھائی ذرا جلدی جلدی جتنا بھی وقت ہے. اللہ دی سے وہ تمہارے لیے زمین کو بنایا مہدن. آپ کی آواز جی. الذی جعل لکم الارض مہدن، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس نے چلائے تمہارے لیے اس زمین میں کئی راستے. وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا. فاخرجنا به ازواجا من النبات من نبات شتا. تو اس نے اس پانی سے تو ہم